دعوت دوں گی فروخ سہیل گوئندی صاحب کو، جو کہ اس کتاب کے مصنف بھی ہیں اور بڑی انہوں نے خوبصورت باتیں لکھی ہیں. وہ اپنی کہانی خود بتائیں گے. اس پلیز فروخ سہیل گوئندی صاحب. یہ دس از بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ روایت شکن ہوں اور روایت شکن ہی روایت ساز ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ سب سے جونیئر تو میں ہوں، چونکہ میں میزبان بھی ہوں. میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں آئے، اپنی والدہ سے لے کے سہیل وڑائی صاحب، شاہد محمود ندیم، آمنہ مفتی، آصف خان صاحب، اور جیسے ماریا نے کہا کہ لوگ پشاور سے آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، مظفر گڑھ سے آئے ہیں. ہے میرے پاس کتاب. اور میں اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ یہاں ہیں اسٹیج کے نیچے، وہ اسی سطح کے لوگ ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے فکری علمی حوالے سے. تو چونکہ تقریبات کا حسن تب ہوتا ہے جب لوگوں کا شعوری اور فکری معیار بلند ہو. مطلب اس تقریب میں مسعود اسلم للہ صاحب کینیڈا سے آئے ہیں اور اسپیشلی لاہور پہنچے ہیں، جیسے دیر سے ہمارے دوست سردار کامل صاحب آئے ہیں. تو یہ فکر کی اہمنگی ہے. اچھا، اب اس کتاب کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب میرے 1983 کے سفر کی داستان ہے. اس کے بعد میں نے کوئی 11 کتابیں لکھی. ایک کتاب تو بہت پاپولر ہوئی، ابھی تک وہ چھپتی ہے، بکتی ہے، اس کو پیپلز پارٹی کا بائبل بھی کہا جاتا ہے، میرا لہو، اور اس کا دیباچہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے لکھا، اور اس کے کچھ 26 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. میں نے اور ابھی 2 سال پہلے ایک میری کتاب ہے، اس کو بھی لوگوں نے بڑی پذیرائی دی، لوگ در لوگ. اور بھی کتابیں ہیں، گیریزن ڈیموکریسی، یہ اب نہیں، 1989 میں لکھی، چوتھا مارشل لا 1989 میں لکھی. لیکن اس کتاب کے لیے میں بے چین تھا کہ میں لکھوں، اور 2 لوگوں کی بڑی خواہش تھی کتاب لکھوں. یہ ایک تھے تلمیذ حقانی مرحوم، جو مستنصر حسین تارڑ کے استاد تھے. تارڑ صاحب کسی کو استاد کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں. اور تلمیذ حقانی صاحب ویبڈا میں تھے اور لیل و نہار کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، پس منظر کے آدمی تھے. وہ بھی سیاح تھے اور مجھے اکثر کہتے تھے فروخ تم کتاب لکھو. دوسرے میرے ایک دوست تھے سلیم آغا قزل باش، وزیر آغا صاحب کے صاحبزادے. اچھا، ان کے پاس گاڑی ہوتی تھی، وہ مجھے بٹھا کے ٹی ہاؤس لے جاتے اور کہتے سفر نامہ سناؤ، کہ لکھو. میں کیوں نہ لکھ پایا. اس کے بعد میں نے جیسے کہا کتابیں لکھی، اس لیے کہ اس کتاب کے لیے مجھے یادداشت چاہیے تھی. نوٹس تھے میرے والد صاحب نے، میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اعجاز گوئندی، بینا بیٹھی ہیں میری بہن، ہمیں 4تھی 5ویں سے ایک عادت ڈالی ڈائری لکھنے کی. تو میں نوٹس لیتا تھا اپنے ٹریولنگ میں، اور اگر ڈائری نہیں لکھتا تھا تو کاغذ لکھا کرتا تھا. وہ میں نے اس دن ایک دوست دفتر آئے تو میں نے کہا میں یہ سارا مال گودام لے کے جا رہا ہوں. لیکن وبا کے دنوں میں کر سکتا تھا جلدی میں نے لوگوں کو دیکھا انٹرنیٹ پہ، جلدی کسی نے کتاب لکھ ماری. وبا کے دنوں میں 3 مہینے کتاب آ گئی. میں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے بہت زیادہ لرننگ کی کہ پاکستان کے لکھاری کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے NCA کے پرنسپل مرتضیٰ جعفری کو فون کیا کہ میں نے جیسے پبلشنگ میں آ کے لرننگ کی اور کرتا جا رہا ہوں اور اس کی ڈائنامک سمجھاؤں، ایسے میں نے پاکستان کے اسٹیبلش آتھرز کے کچھ فلاز دیکھے ہیں لکھنے کے حوالے سے. وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا فلا یہ ہے، لکھنے والے کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. وہ دوستویسکی کی طرح بس 6 مہینے کمائے اور 6 مہینے جا کے پہاڑوں میں لکھے. یہ ساتھ روزگار کمانا اور پھر لکھنا، یہ کریٹیوٹی کا معیار نہیں رہتا. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، اگر یہ کتاب، دوسری بات جو اہم ہے، یہاں میاں منیر بیٹھے ہیں، قلعے میں رہتے رہے ہیں. یہ ان باسیوں میں ہیں جو قلعے میں گھر تھا جن کا ضیاء الحق کے دور میں. یہ کتاب اگر میں میرے ہیرو ہیں، اگر یہ کتاب میں 1988 تک لکھ دیتا تو میں قلعے میں ضرور ہوتا، اور قلعے کے اس عقوبت خانے میں ہوتا جس کو کامران لشاری صاحب نے، وال سٹی پروجیکٹ والوں نے شاہی باورچی خانے کے طور پر بحال کیا. چونکہ اس کتاب کا پہلا ہی چیپٹر یہ ہے فرار یا راہداری، کہ جب میں بلغاریہ کا ویزا لینے گیا تو میرے پیچھے کیسے انٹیلیجنس آئی
اور انہوں نے مجھے کیسے گھیرا، 3 موٹر سائیکل والے اسلام آباد میں کووڈ مارکیٹ کے قریب آ کے مجھے کہتے ہیں کہ تم اندر کیا لینے گئے تھے؟ میں نے کہا جی ویزا لینے گیا تھا. تو وہ پورا واقعہ ہے. اور پھر جو بلغیریا پڑھنے جاتے تھے، کوثر صاحب بیٹھے ہیں، عبداللہ ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہاں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب بیٹھے ہیں، کہ جو کمیونسٹ ملکوں میں پڑھنے جاتا تھا وہ پاسپورٹ کے اوپر ویزا سٹیمپ نہیں تھا ہوتا یوزلی، جو مجھے پتہ ہے. وہ سری لنکا جاتے تھے، وہاں سے ایک پیپر ملتا تھا، پھر وہ بلغیریا، چیکو سلویکیا، سوویت یونین وہاں جاتے تھے. اچھا مجھے تو ویزا ملا تھا، وہ بھی میں نے واقعہ لکھا. اور ویزا آفیسر نے مجھے جب ویزا دیا وہ حیران ہو گیا کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے کمیونزم کا مطالعہ کرنے جانا ہے. بات بالکل ٹھیک تھی. اب لوگ سوئٹزرلینڈ، ان دنوں بینکاک جاتے تھے جیسے آج کل ترکی لوگ جاتے ہیں، ان دنوں بینکاک کا شہر تھا. تو خیر اس نے مجھے ویزا دیتے ہوئے ایک پیپر بھی دیا یالو، کہ آپ کے پاسپورٹ پر شاید آپ کو انٹری نہ ملے، چونکہ پاکستانی اس وقت مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے دنیا میں، جو کہ بلغاریہ کے بارڈر پر جو کپیکولے کا بارڈر ہے، ترکی اور بلغاریہ کا دنیا کا بزیسٹ بارڈر ہے. رات کے آدھی رات کے وقت جب میں داخل ہوا، ٹرین کو تالے کھلے، پھر کسٹم والے آئے، امیگریشن والے آئے، تو اس بلغیرین امیگریشن والے نے میرا پاسپورٹ دیکھا کہ پاکستان، تو اس کو یقین آیا کہ اس کے پاس ایک پاکستانی جو افغان جہاد کرتا ہے پاکستان، اس کے پاس بلغیریا کا ویزا ہے. وہ ڈاؤٹ کیا کہ یہ سٹکر ہے، جیسے لیبل بدل کے جاتے ہیں. تو میں نے فوراً وہ یلو پیپر دکھایا جو مجھے وہ فرسٹ سیکرٹری تھا بلغیرین ایمبیسی میں، کہ اس نے کہا کہ یہ یلو دکھانا. میں نے دکھانا تو وہ حیران ہو گیا. خیر میں نے اپنی انگریزی سے بلغیرین بنانا شروع کی. پاکستان سوشلستا سوشلستا، اس نے کہا پاکستان جہاد جہاد افغانستان. اب پاکستان کی یہ شناخت ماشاءاللہ بننا شروع ہو چکی تھی. اور پھر اس نے کہا تمہاری پیٹھ پہ کوڑے پڑے ہیں، جو میاں منیر صاحب کی پیٹھ پہ کوڑے پڑے تھے. میں نے خیر جھوٹ بولا، میں نے کہا ہاں دیکھ لو 10 دروں کا نشان ہے جو میری شناخت ہے پاکستان کی. یہ پاکستان کی شناخت بننا شروع ہو گئی تھی. اس نے کسٹم والے کو بلایا، پاکستان سوشلستا، انہوں نے کہا یہ اجنبی، یہ کیسا آدمی ہے جو پاکستان میں کہتا ہے سوشلسٹ ہوتے ہیں. تو یہ کتاب میں نہ لکھتا اگر وبا نہ ہوتی. میں نے 2 سال جیسے اس کتاب کو لکھا، تو اس میں نے یہاں ایک بہت بڑے بک ریڈر بیٹھے ہیں، لیاقت ایڈوکیٹ صاحب، کمال کے ریڈر ہیں اور یاداشت بھی بڑی کمال کی ہے، سوشل میڈیا پہ پاپولر بھی بڑے ہیں. دوسرا نقطہ نظر لے کے کہ لکھنے کے لیے آپ کو تحقیق اور تخلیق کا ملاپ کرنا پڑتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں، میں نے یہ جب ایاز صوفیہ کو مسجد دوبارہ بحال کیا تو میں نے پاکستان کے معتبر BBC ڈان کے اردو کالم میں پڑھا کہ یہ یونانیوں مسلمانوں نے مل کے بنائی. اب جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ایاز صوفیہ بن گئی تھی. ہم چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اچھا لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا لیڈر ہوتا ہے، وہ علم معلومات میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں کہ ایاز صوفیہ کس نے بنائی. اچھا ایاز صوفیہ سے پہلے ایک اور ایاز صوفیہ بنی تھی. چونکہ میں ٹرکی 60 دفعہ گیا ہوں صرف ٹریول کرنے کے لیے، کہ کوچک ایاز صوفیہ ایک چھوٹی ایاز صوفیہ بنی تھی، اس کو بھی میں وزٹ کر کے آیا. اور ایسی چیزیں ہیں. اب تھریسین سویلائزیشن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو جو ٹریولر ہوتا ہے، اصل میں ٹریولر ہم اثر تاریخ کا مورخ ہوتا ہے، کہ اس زمانے میں اس ملک، اس خطہ، اس سماج میں لوگ کیا سنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کون سا گیت سنتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. اچھا اس کے اندر واقعی سوال در سوال میں نے اٹھائے. کچھ سوال تو میں پاکستان سے لے کے گیا تھا کہ جی کمیونزم میں وہ کیا ملک ہے، ایک لائن لگی ہوتی ہے. میں نے مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی، لائن لمبی، جب لائن کے اینڈ پہ گئے تو ڈبل روٹی. اچھا بات ٹھیک تھی مولوی صاحب کی. میں نے کہا اس ملک کے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جس ملک میں نہ نماز جنازہ پر لائن درست کرتے ہیں، نہ عید پر نماز کی لائن درست کرتے ہیں، اور کمیونسٹوں کی لگائی گئی لائن پر تنقید کرتے ہیں. اچھا واقعی میں نے ایسا نظام دیکھا کہ جب میں صبح سویرے صوفیہ پہنچا، اچھا ٹریولر بالکل فاتح کی طرح ہوتا ہے، کہ میرے ایکسائٹمنٹ تھی، میں جوان بھی تھا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے رات کو اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. صبح ہوئی تو میں نے آہنی دیوار کے پرلی طرف یعنی بلغیریا داخل ہو چکا تھا. میں نے ایک عجیب سین دیکھا، آرگنائز فارمنگ،
لینن کے پینٹنگز تھیں اور گیوگری دیمتروف کی پینٹنگ جو کمیونسٹ بلغاریہ کا بانی تھا. عجیب سما دیکھا. اور عورتوں کی تصویریں, امن کی تصویریں. اور جب ٹرین صوفیہ میں داخل ہوتی ہے ایک شہر میں, تو میں کہتا ہوں یہ کیسا شہر ہے, نہ استنبول جیسا ہے, نہ تہران جیسا ہے, نہ دلی جیسا ہے, نہ بامبے جیسا ہے, نہ لاہور جیسا ہے, کہ ان شہروں میں خصوصاً ساؤتھ ایشیا میں, یہ ایران ٹرکی میں نہیں, داخل ہوں تو پہلے گند شروع ہوتا ہے, پھر جھونپڑ پٹیاں شروع ہوتی ہیں. چونکہ میں بامبے 3 دفعہ جا چکا تھا. غربت غربت غربت, ٹرین ٹھکا ٹھک چلتی ہے بامبے کے اندر, غربت 30-40 منٹ غربت شروع ہوتی ہے, پھر غربت کے اندر سے ایک جزیرہ ترقی یافتہ کولابا کا نکلتا ہے, اس کو بامبے کہتے ہیں. لاہور بھی ایسے ہی. خیر ایران ترکی صاف تھا لیکن نفسا نفسی. جب میں صوفیہ داخل ہوتا ہوں, اچھا صوفیہ ایران یا انقرہ یا استنبول میں نے دیکھا کہ جس شہر میں گیا کوکو کولا کا بورڈ ہے, فلاں ڈبل روٹی کا بورڈ ہے, فلاں کریم کا بورڈ ہے. اب میں ایک ایسی بستی داخل ہوا, میرے اندر سوال بھی تھے, خوف بھی تھے. گو میں پروگریسو تھا لیکن میرے اندر جو خوف اخبار نے, ٹی وی نے, جرائد نے اور علماء کرام نے اور سیاسی لیڈروں نے بھرا ہوا تھا کہ ہر نکڑ پر, ہر کمیونسٹ ملکوں کے شہروں کی ہر نکڑ پر ایک کمیونسٹ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, ایک خونخوار کتا ہوتا ہے, آنے جانے والے کو پوچھتا ہے. اچھا میں بلغاریہ میں 3-4 ہفتے گھوما, مجھے کسی نکڑ پہ کتے والے کمیونسٹ پولیس والا نہیں ملا. پھر جو سب سے دلچسپ بات کہ میں ایک ایسے شہر میں, اعتزاز صاحب تشریف لائے ہیں, وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے, کہ میں ایک ایسے شہر میں داخل ہوا, ایسے شہر میں داخل ہوتا ہوں صوفیہ میں, کہ وہاں پر کوئی مال کا نیون سائن نہیں ہے. وہاں پر میں کہتا ہوں کوئی مال کا خریدار نہیں ہے یا مال نہیں ہے. تو ایک ایسا ملک جہاں منڈی کا کلچر نہیں تھا, جہاں پر شام کو لوگ یا بینچوں پر بیٹھتے تھے یا رقص کرتے تھے یا کیفے میں بیٹھتے تھے. پھر میں نے ایک ایسی بستی دیکھی جس کا میں نے ذکر کیا. ہم ایز اے ٹریولر جب ہم پیرس جاتے ہیں, مثلا میں جب پیرس پہلی دفعہ گیا تو میری میزبان کیتھرین سباگ تھی جو کہ لاہور بہت آتی تھی. تو میں نے اس کو کہا, کہتی واٹ از یور پلان ٹوڈے. کیتھرین نے کہا جب میں پیرس پہلی دفعہ گیا, میں نے کہا سب سے پہلے ایفل ٹاور. کہتی یو پینڈو. میں کہا یس آئی ایم پینڈو, میں پاکستان سے آیا ہوں, ایفل ٹاور کے آگے تصویر نہ بنائی, کسی نے یقین بھی نہیں کرنا. خیر وہ بڑی مشکل سے مانی. دوسرا کہتی نیکسٹ. میں نے ایک نام لیا, اردو کی پروفیسر صاحبہ بیٹھی ہے, ان کو اجازت سے میں نے کہا یہاں پر ساتر. کہتی وہ کون ہے؟ وہ میں نے کوئی 100 دفعہ ساتر کہا. کہتی واٹ از دس نان سینس ساتر. میں نے کہا اس کے کیفے پہ جانا. کہتی یہاں پر ساتر. اب مجھے پتا چلا کہ ہمارے اردو میں ساتر کا نام پر PhD ساتر پر کی ہے, لیکن اس کی پروننسیشن اسٹیبلش نہیں کر پائے. جیسے اردوگان چلتا رہا 20 سال میں ٹھیک کرتا رہا. پھر تیسرا میں نے, خیر وہ مان گئی, کیفے ڈی فلورا پہ گیا. پھر میں نے کہا کہ میں نے نپولین کی قبر پہ خیر کہتی آئی ول ناٹ گو ٹو نپولین, ہی واز اے ڈکٹیٹر. میں کہا میرا تو ہیرو ہے مسلمانوں دا, اسی تے ہم نے اس کو مسلمان قرار دیا ہوا ہے کہ ہماری آزادیوں کا ہیرو ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے ٹریولر, جو ٹریولر ہوتا ہے, میں نے 2 ٹریولرز کو اپنی اس کتاب میں ایک پیش کیا. میں نے لکھا ہے کہ ابن بطوطہ, واسکو ڈی گاما یہ بڑے ٹریولر تھے. اور ٹریولر ہمسر جیسے چودھری صاحب مورخ بھی ہیں سیاستدان کے علاوہ, انڈس ساگا انہوں نے لکھی ہے. میں نے یہاں 2 ٹریولر کو آئیڈلائز کیا جو میں نے 40 سال سے ٹریولنگ میں دیکھا. ایک اولیاء چیلیبی, چونکہ آج کل ترکی بڑا فیشن بھی ہے, انٹلیکچولی فیشن بھی ہے. ٹرکی, میں نے جو اکثر نوجوان کہتے ہیں آئی لو ٹرکی, آئی وانٹ ٹو گو ٹو ٹرکی. میں کہا وٹ یو لو ان ٹرکی. جواب نہیں ہوتا. میں کہ میں تو اس کا سیکولرزم سے متاثر ہوں کہ وہاں پر یہ بھی تو سیکھو نا کہ وہاں پر ہو نظام کیا ہے, وہ نہیں سیکھنا. 800 سال پرانا تغرل جو گھوڑا, اس کو بہت ہم نے آئیڈلائز کیا. وہ تہذیب جو سلجوکوں کو پریمیٹیو تہذیب تھی, ختم ہوئی, آٹومن ہوئی. پھر جو میں نے سیکھا کہ ٹریولنگ میں جو ایکسپلور کرنا, مثلا معمار سنان 550 سے زائد اس کی دنیا کی بڑی عمارات جو اس نے بنائی, 550 سے زائد آٹومن امپائر میں, آج بھی اس کو دنیا کا بڑا آرکیٹیکٹ کہتے ہیں. میں جب اس کے مقبرے پہ جاتا ہوں, سلیمان علی شان کا بڑا مقبرہ, فلاں کا بڑا مقبرہ, اس معمار کا چھوٹا سا مقبرہ جو کہ وزیر اعظم لیول کا تھا. کیوں؟ چونکہ وہ اڈاپٹڈ کڈنیپ سن تھا کسی بلکان کے ملک سے یا یونانی علاقے سے. اور اس طرح میں نے کچھ ٹانٹ بھی کیا کہ اگست 1983 میں انقرہ کے ایک پارک میں تھا
جس کو گینجلک پارک کہتے ہیں جوانوں کا, اور پاکستان میں ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا. ضیاء الحق کے خلاف اعتزاز احسن جیسے لڑ رہے تھے, میاں منیر لڑ رہے تھے, اور دوست میرے یہاں بیٹھے ہیں, سردار کامل سلیم جیالہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ جناب غلام رسول صاحب بیٹھے ہیں, یہ شاہ ندیم صاحب لڑ رہے تھے. انہوں نے تو جو لڑائی کی میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شاہ ندیم نے ایک ایسا احتجاج کیا جو ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں پورے ملک میں دیکھا گیا, واحد احتجاج جو پی ٹی وی میں انہوں نے ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف کیا. تو انہی دنوں کنان ایورن کا مارشاء اللہ تھا. مزے کی بات کہ مجھے اب میں نے کچھ ٹانٹ کیا کہ سفرنامہ نگاروں کو حسینائیں ضرور ملتی ہیں, تو میں بھی منتظر تھا کوئی حسینہ آئے. خیر میں ذرا شرماتا بھی تھا, تو میں گینجلک پارک میں نے ایک کو کیمرہ دیا, وہ کرد بچہ تھا, اس نے غلط سی تصویر بنائی, تو پیچھے سے ایک آواز آئی. ترک لوگ انگریزی نہیں بولتے, وہ میں خیال ان کا ابھی تک نیشنلزم ہے, میں آپ کو ایمانداری سے میں نے جو اینتھروپولوجیکلی دیکھا ہے وہ ترک انگریزی سیکھنا بھی نہیں چاہتے. ایک آواز آئی, کین آئی ہیلپ یو, تو میں نے لکھا ہے اور حسینہ آ گئی. میں نے کہا جس کا انتظار تھا, لیکن دیکھا تو وہ تو اچھی بھلی عورت تھی. پھر وہ مجھے لے کے جاتی ہے, اب وہ مجھے گھر لے کے جاتی ہے, میری خدمت کرتی ہے. 3 اس کے بھائی بہنیں, مجھے وہ گیجے کندو اس کو کہتے ہیں ترکی میں, جو راتوں رات مکان بنتے ہیں, اس کا ذکر ہے. میں 3 دن مہمان رہتا ہوں, تیسرے دن وہ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ بیکتاشی ہوتے ہیں. اور پاکستان میں چونکہ آج کل ہم بھنگڑا بھی فنکشن کرائیں تو رومی کا رقص لگاتے ہیں, حالانکہ ترکی میں رومی سے زیادہ یونس ایمرے یا بیکتاشی جانے جاتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ٹریولر کو لکھی. مولانا روم وہاں پر کمرشل انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے, چونکہ پاکستان کے یا امریکہ کے ٹورسٹ رومی کو بڑا پسند کرتے ہیں. لیکن جو ترک ہیں وہ بنیادی طور پر بیکتاشی ہوتے ہیں. 20% آبادی الویوں کی ہے ترکی کی, اور دنیا میں سب سے سیکولر کوئی قوم ہے تو وہ بیکتاشی لوگ ہیں. ترکی کا سیکولرزم کی ایک ریزن وہ 20-22% لوگ ہیں. یہاں پھر وہاں پر یونس ایمرے چلتا ہے, چونکہ وہ ترک زبان سے ہیں. پھر میں نے اچھا, اب پاکستان میں لوگ ترکی سے تو محبت کرتے ہیں, پہلے تو ترک کو گالی نکالتے ہیں. اچھا, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایئرپورٹ پر اگر ان کو پتہ چل جائے تو اس کا ضمانت بھی نہیں ہے توہین صدر عطا ترک کی. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ 56 سپوت جب ملتے ہیں ارض روم کے ایک گھر میں, تو پھر میں بلند ایجوت کو ملنے جاتا ہوں 83 میں. وہ خوفناک واقعہ کہ باہر انٹیلیجنس کھڑی ہے اور میں ایک ٹورسٹ ہوں, اور میں بلند ایجوت کو ملنے جاتا ہوں. راشان ایجوت کہتی ہیں ٹھیک ہے, تو وہ کہتی ہیں تم نے یہ بتانا میں رشتہ دار ہوں ایجوت کا, تو تم ملو نہیں, ملو گے تو تمہیں کنان ایورن کی باہر کھڑے ہوئی انٹیلیجنس سیکیورٹی والے پکڑ لیں گے. تو میں بغیر ملاقات کے آتا ہوں, پھر اس کے بعد 2-3 سال بعد ملتا ہوں. پھر میں اس جیل جاتا ہوں دیکھنے, وہ جو جان ایوی ہے, بہت جانلر ایوی سب سے بڑی, جہاں پہ ناظم حکمت رہا, جہاں پہ بلند ایجوت رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے ان مقامات کو ایکسپلور کیا, اور 2 سال کا وقت نہ ملتا. جیسے چوئی صاحب کہتے ہیں کہ انڈس ساگا اگر جیل میں نہ جاتے تو انڈس ساگا نہ لکھتے. تو اچھی کتاب کے لیے یہاں جیل چاہیے یا وبا چاہیے. تو میں نے اسی لیے پہلے گفتگو کی کہ میں سب سے جونیئر ہوں آج, چونکہ میں مہمان نہیں ہوں, باقی چوئی صاحب تشریف لائے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم آج ایک ایسی جگہ پر تقریب کر رہے ہیں. یہ بڑی میری ایک کانشیس ایفرٹ تھی. اس کو مکاتب خانہ کہتے ہیں. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عالمگیر نے, جہانگیر نے یہاں پر اس کے فرمان فرمودات, بادشاہوں کو خطوط اور کاتب بیٹھا کرتے تھے. یہ وہ امپورٹنٹ جگہ ہے. میرا نہیں خیال پچھلے 100, 200, 300, 400 سال میں یہاں کسی کتاب کی تقریب ہوئی ہو. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ روایات شکن ہی روایات ساز ہوتے ہیں, تو میں نے یہ تقریب مکاتب خانہ میں رکھی. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ سارے دوست دیر سے, مظفر گڑھ سے, سرگودا سے, ملتان سے اور پشاور سے, ماریا کراچی سے آئیں. میں نے ایک فون کیا, جنہوں نے اپنے ٹکٹ پہ آئی ہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں خود ٹکٹ کے میں آ رہی ہوں. تو یہ وہ سفر نامہ ہے. جیسے اصل میں یہ لفظ جہانگرد میرے لیے لکھا کرتے تھے. لفظ تو پہلے بھی ہے, کتابیں بھی ہیں. میں ارشاد احمد حقانی صاحب کا جو انالیسز ہوتا تھا جنگ میں, 2 ہی اخبار ہوتے تھے, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پڑھتے تھے اس وقت. تو وہ جب مجھے لکھتے تھے, میں قرطبہ سے کبھی ان کو خط لکھتا تھا سفر کرتے, مجھے سیاسی جہانگرد کہتے تھے. تو آج آپ سارے لوگ آئے ہیں, اور آخری بار پھر کہ اگر یہ کتاب 88 تک لکھتا تو میں قلعے میں ہوتا. لیکن چوئی صاحب آپ ابھی آئے ہیں, تو میں چوئی صاحب کو ایک کریڈٹ
دینا چاہتا ہوں, شاید ان کو یاد نہ ہو کہ 1988 میں نئی نئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو قلعے میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم صاحب آئیں تو ہمارے دوست نے وہ کارڈ چھاپے گورنر کی طرف سے, تو چائے کے کارڈ تو چھپے تھے 400, ڈیمانڈ زیادہ کی تھی تو ہم نے ان سے جعلی چھپوا کے تو کارڈ بانٹ دیے. وہ آصف بٹ صاحب نے چھاپے تو وہاں جالے بڑے ہو گئے. تو میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو کہا کہ آپ ایک کام کر دیں, چوئی صاحب وزیر داخلہ تھے, یہ وہاں کھڑے تھے, میں کہتی ہیں کیا, وہ اس کتاب سے تعلق ہے. کہتے ہیں میں نے کہا جو لوگ کمیونسٹ ممالک سے پڑھ کے آئے ہیں ان کو لیجیٹیمیٹ کریں ان کی ڈگریوں کو. کہتی ہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا پاسپورٹ پہ آپ ان کو شامل کریں کمیونسٹ ممالک. انہوں نے کہا وزیر داخلہ سے بات کریں. میں نے کہا جی میں وزیر اعظم سے کر رہا ہوں, آپ حکم نامہ کریں. اور چودھری صاحب نے وزیر اعظم کے کہنے پر, مجھے یاد ہے چند دن کے اندر پاسپورٹ پاکستان میں اس کے بعد ایشو ہوا کہ جو ویلڈ ہے پوری دنیا کے لیے سوائے اسرائیل کے, اور ڈگریاں ریکگنائز ہوئیں. جیسے یہ کتاب اگر میں 88 تک لکھتا تو میں جیل نہیں قلعے میں ہوتا میاں منیر صاحب کے ساتھ. شکریہ جی.